اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجرات کی شروعات ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے شروع میں ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ آگے بڑھا کرو اللہ سے اور اس کے بھیجے ہوئے سے، یعنی کہ اس کے رسول سے، یعنی کہ جہاں اللہ پاک کا حکم آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو وہاں ان سے پھر آگے مت بڑھو۔ اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، جس طرح اللہ کا حکم ہے، اللہ کے احکام آ چکے ہیں قرآن میں، نبی علیہ السلام نے خود ان کے اوپر عمل فرمایا اور ان کو نافذ کیا اپنی زندگی میں، اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کو۔ تو ابھی جو بھی اس سے آگے بڑھے گا، یعنی کہ اس کو پھینک دے گا پیچھے اور کوئی اور نئے ایجاد کر لے گا، تو یہ سب ان سب لوگوں کے لیے اس میں یہ حکم آ گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس طرح مت کرو، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ پاک سنتا ہے اور علم والا ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور نہ اونچی کرو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے مقابلے میں، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی ان کو اس طرح کی اونچی آواز سے پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر ہی بھی نہ ہو۔ یہ دیکھیں ابھی اللہ کا حکم آ گیا کہ اس طرح مت کرو، تو لہٰذا جو بھی اس طرح کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی میں شمار ہو گیا۔ اللہ پاک نے پیچھے فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ شروعات میں ہی اللہ پاک نے فرما دیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے چن لیا، یعنی کہ صاف کر دیا ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے، یعنی کہ جو اس طرح کے عمل کے اوپر اللہ کے یعنی کہ بات مان رہے ہیں تو اللہ پاک نے ان کے لیے یہ انعام رکھا۔ اور آگے ساتھ ہی فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، اور جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو پیچھے سے حجرات کے، یعنی کہ وہ حجرات وہ جو ان کے حجرے بنے تھے ان سے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں اونچی آواز میں، تو اللہ پاک نے ان کے لیے یہ فرما دیا کہ ان میں اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، تو یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو اپنی کتاب میں بے عقل فرما دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر آپ صبر کرتے یہ کہ آپ کے پاس نکل کر آتے، یعنی کہ نبی علیہ السلام یہ اگر وہ صبر کر جاتے کہ نبی علیہ السلام خود ہی نکل کر ان کے پاس آ جاتے، تو بے شک واللہ غفور رحیم، اور بے شک پھر اللہ جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم والا ہے، یعنی کہ اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتا اگر وہ صبر کے اوپر قائم رہتے۔ تو خیر یہاں سے ابھی آگے شروعات ہو رہی ہے کافی ساری ان احکامات کی جو اللہ پاک نے ہم کو منع فرمائے، اور اکثریت ان سے یعنی کہ ان کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں سے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، یعنی کہ فاسق وہ جو نافرمان ہے، یہ کوئی بھی نافرمان ہے، جو اللہ کی ایک بات کا بھی نافرمان ہے تو وہ بھی ہو جائے، تو اللہ پاک نے اس کی پہچان فرما دی جو نافرمان ہو۔ اگر کوئی نافرمان آ جائے اور وہ آپ کو کوئی خبر دے تو اللہ پاک نے فرمایا تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہ یہ نہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو پہنچا دو جہالت میں، یعنی کہ کسی کو پہنچاؤ کسی قوم کو جہالت میں تو کوئی تکلیف کے بعد اس کے تم کو ہونا پڑے نادم،
یعنی کہ بعد اس کے تم کو پچھتانا پڑے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ کیا کیا کریں کہ تحقیق کر لیا کریں، کوئی بھی فاسق ہو، فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، کوئی بھی اللہ کی ایک بھی بات کا نافرمان ہے تو لہٰذا وہ بات اگر کوئی بتاتا ہے تو اس کی پہلے تحقیق کرنا ضروری، یہ اللہ پاک نے ایمان والوں پر فرض کر دیا۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور یاد رکھو، جان رکھو کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَانِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ والعصیان، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا اور جان رکھو کہ آپ کے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں اگر وہ آپ کی بات مان لے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ پاک نے پسند کر لیا تمہارے لیے ایمان کو اور سجا دیا اس کو آپ کے دلوں میں، اور ناپسندیدہ فرمایا آپ کے لیے کفر کو اور نافرمانی کو اور اللہ کی یعنی کہ فسوق عصیان کو، یعنی کہ اللہ پاک کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کو اللہ پاک نے آپ کے لیے ناپسندیدہ فرمایا۔ تو اولئک ہم الراشدون، اور یہی ہے پھر جو سدھائی کے اوپر ہیں، یعنی کہ جو یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے پسند فرما لیا۔ تو فرمایا فضلا من اللہ ونعمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت اس کی، واللہ علیم حکیم، اللہ پاک ہی ہے جاننے والا اور حکمت والا۔ تو یعنی کہ اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ آپ کو اللہ پاک نے چوائس کی دیا، آپ ایسے لوگ ہیں، تو لہٰذا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ تحقیق سے کام لیں اور اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت ہوں۔ فضلا من اللہ، اور یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اللہ پاک نے فرما دیا وَإِن طَائِفَتَانِ من المؤمنین اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اللہ پاک نے فرمایا اور اگر ایک جماعت ہو مومنوں کی جو لڑ پڑے آپس میں تو ان دونوں میں صلح کروا دو۔ یہ اب ایک حکم آ گیا کہ آپ کی ڈیوٹی اللہ پاک نے، یہ تیسرے آدمی ہیں آپ، وہ دو ہیں جو لڑ پڑے ہیں، آپ تیسرے نیوٹرل آدمی ہیں، تو نیوٹرل آدمی کے اوپر اللہ پاک نے یہ عائد کیا کہ وہ ان دونوں میں صلح کروا دے۔ ابھی آگے نیوٹرل آدمی کے اوپر اور بھی چیزیں عائد ہو رہی ہیں۔ فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اگر آپ دیکھو، اللہ پاک نے فرمایا یہ نیوٹرل آدمی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، تیسری آدمی کو، کہ اگر پھر وہ ایک ہو جو یعنی کہ بڑائی کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو دوسرے کے اوپر، تو تم اس سے لڑو، یعنی کہ وہ جو زیادتی کر رہا ہے اس سے، پھر یہ نیوٹرل بندہ بھی اس سے لڑے، اور یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، یہ نہیں کہ دنیا کے کسی حکم کی طرف، دنیا کے مطلب وہ کسی کی بات نہیں، ایک جس طرح آج کل پولیٹکس میں ہو رہا ہے کہ ایک کے پیچھے دوسرے کو چند لگے ہیں، چند دوسرے کے پیچھے لگے ہیں، تو یہ عمل نہیں ہو۔ جو اللہ کی بات کی طرف، اگر یہ تو کوئی بھی اللہ کی بات کی طرف ہے ہی نہیں نا، یہ تو انہوں نے تو اپنے قانون اپنی طرف سے بنائے ہوئے، تو لہذا اگر کوئی واقعی اللہ کا بندہ ہے تو وہ اللہ کے دو بندے لڑ پڑے ہیں تو وہ مومن ہیں دونوں، تو ان میں پھر صلح کرواؤ، اور یعنی کہ اگر ایک زیادتی کر رہا ہے پھر اس سے لڑو حتیٰ کہ وہ اللہ کے عمر کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو اگر یعنی کہ وہ لوٹ آئے تو اللہ پاک نے فرمایا پھر کیا کرو، پھر اصلاح کر دو ان دونوں کے درمیان انصاف سے اور مطلب عدل سے اور انصاف سے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہیں، مومن جو ہیں اخواتن، مومن ہیں بھائی بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، تو لہذا تم اپنے بھائیوں میں صلح کروایا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کی پرہیزگاری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ابھی یہاں سے آگے پھر وہی سلسلہ شروع ہے، کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم کو نظر میں نہیں آتی، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ہماری نظر میں ہوتے ہیں چھوٹے گناہ، حالانکہ یہ چھوٹے نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ جس طرح پیچھے اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی کی آواز کے اونچی آواز نہ کرو، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی جو بھی اللہ پاک نے حکم فرمایا قرآن میں، اگر آپ اس کے اوپر نہیں کریں گے تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا، یعنی کہ اگر صرف وہی گناہ جو تم کو منع
گناہ کیے جاتے ہیں تم ان سے بچتے رہو گے تو باقی تم کو گناہ معاف ہوں گے۔ تو جو بھی اللہ پاک نے اپنی کتاب میں منع فرما دیے وہ کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا ان سے بچنا لازم ہے، چاہے وہ نظر میں چھوٹا ہی آئے۔ تو جیسا کہ ابھی اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو مذاق مت بناؤ ایک قوم دوسری قوم کا، قریب ہے کہ وہ دوسرے بہتر ہوں ان سے، اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کا کہ قریب ہے کہ وہ بہتر ہو دوسری عورت سے، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا ایک دوسرے کا مذاق نہیں بنانا۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ایک دوسرے کو الزام لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی رکھو برے نام، یعنی کہ ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو۔ ایک بندے کا صحیح نام ہے تو اس کو مطلب ایک انسان کا بچہ ہے اس کا نام کوئی بھی ہے، آپ اس کو کوئی جانور کا نام بلا لیں، چوہا ہے یا کتا ہے یا مطلب کوئی اس طرح کا ہے تو وہ کیا نام ہو جائیں گے؟ وہ غلط نام ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس سے منع فرما دیا۔ ابھی جو بھی یہ کام کر رہا ہے، جو اس طرح کے ناموں پکار رہا ہے کسی کو، تو وہ اللہ کی نافرمانی کا شکار ہے، یعنی کہ وہ فاسق ہے، تو اس کی کوئی بھی خبر ہے تو اس کے اوپر تحقیق کرنا لازم آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ولا تلمز، یہاں ہم نے پڑھ لیا بئس الاسم الفسوق، بے شک برا جو نام ہے وہ فسق کا ہے، نافرمانی کا، بعد الایمان، بعد ایمان کے، یعنی کہ اصل جو اللہ پاک نے فاسق اس کو کہہ دیا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو سب سے برا نام ہے نافرمانی کا۔ آپ کسی کو چوہا کہیں وہ کوئی اتنی بری بات نہیں، کتا کہہ دیں بری بات نہیں، سب سے برے کہ کوئی فاسق نکل آئے، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت میں گیا۔ تو اللہ پاک نے لہذا اس لیے فرمایا کہ اس کا نام برا ہے۔ وَمَن لَمْ یتب، اور پھر بھی جو نہ توبہ کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر وہی ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچتے رہو برے زیادہ خیالات سے، یعنی کہ بدگمانی سے بچتے رہا کرو۔ ان بعض الظن اثما ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کیونکہ بہت اللہ پاک نے فرمایا کافی گناہ، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بہت سی بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں۔ اور نہ تم جاسوسی کیا کرو لوگوں کی، اور نہ تم غیبت کیا کرو بعض کی بعض، یعنی کہ ایک کے پیچھے دوسرے۔ آج کل ہمارے یہاں تو یہ نارمل بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں پولیٹکس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے سرے عام غیبت کر رہے ہیں، اسی طرح جو دینی جماعتوں والے وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، اور نارمل لوگ بھی آج کل ایک دوسرے کے اوپر غیبت کر رہے ہیں اور چھوٹا سا گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ فسوق میں بندہ داخل ہو رہا ہے۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا اس طرح مت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو کیا اللہ پاک نے فرمایا کیا چاہتا ہے تم میں سے کہ کوئی کھائے اپنے بھائی کا گوشت، یعنی کہ اپنے بھائی کا وہ گوشت کوئی کھائے، کیا اس کو تم پسند کر، تو ضرور تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ضرور تم اس کو یعنی کہ اچھا نہیں سمجھو گے۔ واتقوا اللہ، تو لہذا پرہیزگاری کرو، واتقوا اللہ، تو لہذا پرہیزگاری کرو اللہ کی، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ پاک متوجہ ہونے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسان میں نے، اللہ پاک نے ابھی سب انسانوں کو فرما دیا کہ اے انسان میں نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنائے تمہارے قبیلے اور خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یہ تو قبیلے خاندان اللہ پاک نے بنا دیے پہچان کے لیے، لیکن اسی آیت کا پورا حصہ اللہ پاک نے آگے یہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ یعنی کہ آپ کسی کو چاہے بادشاہ بنا کے بیٹھے ہوں، لیکن وہ اللہ کی اگر نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ عزت والا نہیں ہے۔ لیکن ایک چاہے غریب غربا ہے یا کوئی بھی مطلب مسکین ہے، لیکن وہ اللہ کی پرہیزگاری کے اوپر مکمل ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ پاک علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں جاہل یعنی کہ دیہاتی کو اللہ پاک نے یہاں راز فرمایا، کہتے ہیں ایسے لوگ کہ ہم ایمان لائے۔ آپ فرما دیجئے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لائے ہو،
تم بس یہ کہو کہ تم ابھی مانے ہو خالی، یعنی کہ سرخم کیا تم نے، اور ایمان تو ابھی داخل ہی نہیں ہوا تمہارے دلوں میں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو تمہارے عملوں میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ پاک بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتبوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ ایمان والوں کے اللہ پاک نے یہاں پہ چاند فرمائی، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر، پھر وہ ہٹے نہیں وہاں سے، اور اللہ کے رستے میں جہاد کیا، جہد کی، اپنے کوشش کی مکمل، اپنے مال سے بھی اپنی جان سے بھی اللہ کے رستے میں۔ یہی ہیں اولئک ھم الصادقون، یہی ہیں سچے، یعنی کہ وہ ہیں سچے جو ایمان لائے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، پھر جہاد بھی کیا اللہ کے رستے میں، اپنی جان اور مال لگا دیا اللہ کے راہ میں۔ وہ یہ ہیں اللہ کے جو اللہ پاک نے جن کو سچا فرمایا۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، کیا تم اللہ کو اپنا فیصلہ بتاتے ہو کہ یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا قانون ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں۔ واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر علم رکھتا ہے، ہر چیز اس کے علم ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں اپنے اسلام لانے کا، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ آپ کے اوپر احسان جتاتے ہیں اپنا ایمان لانے کا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرما دیجئے کہ احسان مت جتلاؤ اپنے اسلام لانے کا، یعنی کہ مجھ پر اپنا مت جتلاؤ اپنا احسان۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے جو ہدایت دی تم کو ایمان کی، لیکن یہ اس لیے، لیکن صرف اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اگر تم نے واقعی سچا ایمان لایا تو یہ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم نے کوئی تمہارا احسان نہیں ہے اس میں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ پاک جانتا ہے تمام غائبوں کو، جاننے والا ہے تمام غیبوں کا، آسمانوں اور زمینوں کے کا۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ پاک دیکھتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ لہذا اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والا وہ فسوق ہے، وہ نافرمان ہے، اور اللہ پاک کے نظر میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کی پرہیزگاری کے اوپر پورا ہے۔ یہ ہے اللہ کی آیتیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے آگے بڑھ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ کے دشمنوں میں شمار ہیں۔ السلام علیکم۔